ہم جو روزمرہ زندگی کے ہمارے مسائل ہیں، جو روزمرہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کو ہم شریعت کے تابع کر دیں۔ تو ایک چیز لے کر میں آگے بڑھا تھا کہ موبائل فون آج کل جو استعمال ہو رہا ہے، اس کے استعمال کرنے کے شرعی تقاضے کیا ہیں۔ ایک چیز بیان کی تھی کہ موبائل فون سے استعمال کرنے سے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن شرعی تقاضا نمبر 1 یہ ہے کہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بے حیائی اور بد نگاہی سے اجتناب کیا جائے، اور جو بے حیائی اور بد نگاہی سے اجتناب نہیں کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے دنیا میں بھی عذاب عطا کرے گا اور اسے آخرت میں بھی عذاب عطا فرمائے گا، اور دردناک عذاب اللہ رب ذوالجلال اسے عطا فرمائے گا۔ اسی ضمن میں آگے بڑھتے ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے کا دوسرا شرعی تقاضا یہ ہے کہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے وقت کے ضیاع سے اجتناب کیا جائے، یعنی وقت کو ضائع نہ کیا جائے، جو ایک بہت ہی مشکل کام بھی ہے، لیکن وقت کی قیمت کو جو بندہ سمجھتا ہے کہ گیا وقت دوبارہ نہیں آتا، وقت کا ایک لمحہ بھی بیت جائے، ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے وقت کے اس لمحے کو واپس لانا چاہو، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ وقت اتنی قیمتی شے، ایک دفعہ گزر جائے واپس نہیں آتا۔ اور میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور آج کل ہم اگر موبائل فون استعمال کریں تو وقت کو ہم طرح طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ہم بیٹھ جائیں تو کئی گھنٹے ہم اس پہ نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اور اکثر نوجوان حضرات اپنے فون کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ جب اساتذہ والدین سے پوچھتے ہیں، تعلیم کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس کو موبائل سے فرصت ملے تو وہ سبق کی طرف توجہ دے۔ یعنی والدین کا جواب یہ ہے کہ اساتذہ جب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا چھوٹا بچہ بھی ہے، موبائل فون زندگی میں ہم نے اس طرح ضروری اور لازمی قرار دے دیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری سانسیں ہی نہیں چلیں گی، ہماری بیٹری چارج ہی نہیں ہوتی جب تک ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل نہ دیں۔ اور یہ زہر قاتل ہے کہ بچوں کو اگر ہم اس کی عادت لگا دیں گے تو وہ دنیاوی سبق وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور دینی سبق اور نماز کی طرف اور دین سے بھی دوری یہ موبائل سبب بنتا ہے۔ تو وقت کے ضیاع سے اجتناب یہ موبائل فون استعمال کرنے کا ایک شرعی تقاضا ہے۔ اور دیگر اگر ملازمین اور افسران، اساتذہ اور جن سکولوں میں یا جن مدارس میں موبائل فون تعلیمی اوقات میں پابندی نہیں ہے، وہاں تو وہ تعلیمی اوقات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اساتذہ اپنے کرتے ہیں، طلباء اپنے طور پر وہ کلاس میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے۔ اساتذہ یہ قوم کے معمار ہیں، اور طلباء اور نوجوان یہ قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ تو قوم کا مستقبل اگر موبائل فون پہ اپنا وقت ضائع کرے گا، ہاں اس میں کوئی ایسی چیز دیکھے یا ایسے طور پر اس کو استعمال کرے جس سے اسے فائدہ ہو۔ فائدہ مند بھی چیزیں تو اس میں ہیں، یوٹیوب بندہ کھولتا اس میں تو فائدہ مند چیزیں بھی ہیں، بجائے اس میں لغویات دیکھنے کے بد نگاہی سے بھی بچے اور ایسی چیزیں دیکھے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے حوالے سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے
میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا شباب کا قبل حرم کا، فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی ایک دفعہ چلی گئی، یہ وقت گزر گیا، ساری کائنات کی دولت لگا دو، یہ وقت اور یہ جوانی واپس دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور جو کام، جو عبادات جوانی میں ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا، اور جو جوانی میں اللہ رب ذوالجلال عبادت کو، جوانی کی توبہ کو، جوانی کی ریاضت کو جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، اگر جوانی میں عبادت کی جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس شخص کو اپنے نزدیک محبوب جانتا ہے۔ فرمایا شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز فرمایا وصحت کا قبل سقم کا، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک دفعہ صحت ہاتھ سے چلی گئی، بیماری آ گئی، طرح طرح کی بیماریاں لگتی گئیں، ایک بیماری، دوسری، تیسری، پھر تو وہ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، پھر ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، فرمایا کہ تمہاری امیری، جب تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے وہ دولت چھن جائے، وہ وقت گزر جائے، پھر ہاتھ ملنے کا فائدہ نہیں۔ چوتھی چیز میرے نبی نے فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل کا، فرمایا یہ جو فراغت ہے، فارغ وقت ہے، اس کو غنیمت جان کر تم اللہ رب ذوالجلال کی اتباع میں گزارو، اس وقت کو ضائع مت کرو، اس کو قیمتی بناؤ، اس سے پہلے کہ تم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اور تمہارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نہ رہے۔ اور پانچویں چیز میرے نبی نے فرمایا وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر زندگی میں اچھے اعمال نہیں کیے، موت کے بعد خواہش ہو بھی کہ میں اب نیک اعمال، کاش میں نیک اعمال کر لیتا، کاش میں اللہ کی اتباع میں زندگی گزارتا، تو اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے وقت کو موبائل فون پر ضائع مت کریں۔ اور میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھیلنے کے لیے کسی کبوتری کے پیچھے لگا ہوا تھا، ہوتے ہیں نا کبوتروں کے میچ بھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص کھیلنے کے لیے کبوتری کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان یتبع شیطانتن، فرمایا کہ یہ شیطان شیطانہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ گویا حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبوتری کے پیچھے دوڑ بھاگ کر کے بے مقصد کام میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور کبوتری کو شیطانہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور جو شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرمایا گویا یہ شیطان شیطانہ کے ساتھ اپنا وقت مل کر ضائع کر رہا ہے، اور یہ غفلت کا سبب ہے۔ موبائل فون، اس کا استعمال کا شرعی تقاضا نمبر 2 یہ ہے کہ وقت کے ضیاع سے اجتناب کیا جائے۔ اور تیسری چیز، تیسرا تقاضا، موبائل فون بندہ رکھتا ہے، کال سنتا ہے، کرتا ہے، ظاہر اسی کام کے لیے، دوریاں مٹانے کے لیے۔
اب بندہ کسی سے کال پہ بات کرتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اب یہ تو باعث ثواب ہے، لیکن یہی موبائل فون ہے، اس میں اب کس چیز سے بچنا ہے؟ اس میں اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اکثر ہوتا ہے نا، بندہ ہے کسی اور جگہ پہ، کال آتی ہے، جی کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ ہوں، فلاں جگہ پہ ہوں۔ اکثر یہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو، ڈرائیور کنڈکٹر حضرات ہوتے کہیں اور ہیں، کال کی جی فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ اب بات اگر وہ سچی بتا دے تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات؟ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، لیکن ایک عادت بن گئی، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جھوٹ بول دیا، جی میں فلاں جگہ پہ ہوں، ہوتا کسی اور جگہ پہ ہے، پتہ کسی اور جگہ دھکا دے دیتا ہے۔ دوسری چیز، لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، کال کی ایک کو اور 10-15 دوسرے لوگوں کی غیبت ساتھ کر لی، یا اسی موبائل فون کے ساتھ کسی کی تصویر بنا دی، یا آڈیو کال اس کی ریکارڈ کر لی، بعد میں اس کو بلیک میل شروع کر دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ آپ سارے واقف ہیں، یہ صرف ہمارے تک ہی نہیں، قومی اداروں تک بھی ہے، پوری قوم اس حمام میں ننگی ہے۔ اور سنیے، سنی سنائی باتیں شیئر کرنا، ایک بات آئی نہیں، خبر سنی نہیں، تصدیق نہیں کی کہ یہ کیا بات سچی ہے بھی یا نہیں، چلو جی اس کو آگے شیئر کر دیا۔ دھوکہ دہی عام ہو چکی، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے مروی حدیث مبارکہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من کننا فیہ کانا منافقا خالصا، فرمایا کہ 4 وہ چیزیں اگر کسی شخص میں 4 وہ عادتیں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، فرمایا کہ ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت اگر کسی میں پائی جائے تو یہاں تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، وہ ایک خصلت کے اعتبار سے نفاق میں ہوگا۔ اور وہ کچھ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، اذا اؤتمن خان، کہ جب اسے امین بنایا جائے، امین بنایا جائے، کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسری نشانی ہے منافقت کی۔ اور تیسری نشانی میرے نبی رحمت کونین نے فرمایا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ اب ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، میرے نبی نے جو 4 خصلتیں منافقت کی، عمل کے حوالے سے منافقت کی 4 خصلتیں بتائی ہیں، کیا ان خصلتوں میں سے ہمارے اندر کوئی خصلت پائی تو نہیں جاتی؟ اور دیکھیں اگر ہمارے اندر کوئی خصلت ہے تو ہم اس کو چھڑانے کی کوشش کریں، ہم اس سے دور بچنے کی کوشش کریں۔ اور میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جو بات میں نے عرض کی کہ ہم اس موبائل فون سے سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے ہیں، میرے نبی رحمت کونین کی اس بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا
کہ رمضان آیا نہیں، ایک بندے نے دی مبارک، چلو جی رمضان کی مبارک دو گے تو جنت کا ٹکٹ، چلو جی اگلے بندے نے سنی، اس نے آگے پھیلا دی، تیسرے نے پھیلا دی، حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس شخص نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ تو موبائل فون کے استعمال کا تیسرا شرعی تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ ضرور اس کو استعمال کریں، فائدہ مند ہے، لیکن اس کے استعمال کے دوران جھوٹ سے بھی بچا جائے اور غیبت سے بھی بچا جائے۔ اور موبائل فون استعمال کرنے کا چوتھا شرعی تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانی حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بھی بہت ساری حدیث ارشاد فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اکثر والدین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ میرا بیٹا دن رات موبائل میں ہی لگا رہتا ہے، وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتا، بات ہی نہیں سنتا۔ آؤ نوجوانوں، میرے نبی کی حدیث سنو، حقوق ادا کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکیم الامت سیدنا ابو درداء اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو درداء کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، موبائل فون نہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں دن کو، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے ابو درداء آپ کے ذمہ آپ کا رب کا حق بھی ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی ذات کا حق بھی ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے گھر والوں کا حق بھی ہے۔ اور پھر فرمایا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو تم حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے موبائل فون کے ساتھ لگے ہیں، والدین وہاں بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ کھانے کے ٹائم کا پتہ ہے، نہ سونے کے وقت کا پتہ ہے، نہ طلباء کو اسواق پڑھنے کے وقت کا پتہ ہے، صرف موبائل فون میں ہی لگے ہیں۔ تو موبائل فون کا چوتھا شرعی تقاضا یہ ہے کہ تمام حقوق کو، اللہ کے حقوق ہوں یا مخلوق کے حقوق ہوں، ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ چوتھا شرعی تقاضا ہے۔ اور پانچواں شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس موبائل فون کی وجہ سے اپنے عقائد کو خراب نہ کیا جائے۔ موبائل فون میں یوٹیوب پہ دیکھا جی کسی اسکالر کا بیان آ رہا ہے، دوسرے اسکالر کا ہے، کسی مسلک کا بھی ہے، اس کا بیان آ رہا ہے، وہ چاہے گمراہ کر رہا ہے، قادیانیوں کے لیکچر آ رہے ہیں، ان کو سن کے وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، اِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللسان، فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف ان میں سے چرب زبان منافق کا ہے، یعنی جو بات کرتا ہے اپنی بات کو ہیر پھیر کر کے وہ قوم کو، میری امت کو گمراہی کی طرف لگاتا ہے۔ میرے نبی رحمت کونین نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ خوف ہے کہ تم ان سے متاثر ہو کر دین کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ گے۔ اور میرے نبی رحمت کونین پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے واضح پیغام دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی میں مت مٹو، تفرقے بنیں گے۔ وہ میرے نبی نے فرما دیا، سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، 73 فرقے میری امت میں بنیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے، مولوی فرقے نہیں بنا رہے، میرے نبی نے فرما دیا تو قیامت تک وہ فرقے بننے،
لیکن اب نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ حبل اللہ، اللہ کی جو رسی ہے قرآن، اس کو تھامے رکھو گے تو تم ان فرقوں سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا کلہم فی النار، وہ 73 جو فرقے بنیں گے، فرمایا ان میں سے ہر فرقہ وہ جو نکل جائے گا جماعت سے وہ جہنم میں جائے گا، الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ ہوں گے، میرے نبی سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس نظریے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس نظریے پہ ہوں گے، اس عمل پہ ہوں گے، اس کردار پر ہوں گے، اس طریقے پہ ہوں گے، اللہ رب ذوالجلال انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو موبائل فون کے استعمال کا 5واں شرعی تقاضا اسلامی عقائد پر استقامت ہے۔ جان لیجئے اللہ کا قرآن یہ حق ہے، اللہ کا رسول یہ حق ہے، حضور کے صحابہ کا جو طریقہ وہ حق ہے، تو اس طریقے پر عمل پیرا ہوں جو حضور کے صحابہ و اہل بیت کا طریقہ ہے، جو حضور کے اولیاء کا طریقہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے امت کے اکابرین کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر اگر چلیں گے تو ہم ذلت سے، رسوائی سے بچیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں زندگی کا ہر